الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد. میرے محترم بزرگوں، عزیزوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے جو شریعت مجھے اور آپ کو عطا فرمائی ہے اس کے اندر ہر ایک کے حقوق بیان کیے گئے ہیں، چھوٹے سے لے کر بڑوں تک کے حقوق، گھروں کے اندر جو افراد رہتے ہیں ان کے حقوق، میاں بیوی کے حقوق، بھائی بہنوں کے حقوق، اور اسی طرح سے دوستوں کے حقوق اور پڑوسیوں کے حقوق وغیرہ وغیرہ. آج کے خطبے میں پڑوسیوں کے حقوق کے تعلق سے چند باتیں عرض کی گئی ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، اس آیت کے اندر تمام رشتہ داروں کے تعلق سے اور والدین کے تعلق سے، ماں باپ کے تعلق سے ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے اس کی پورا تفصیل بتائی. پہلے تو بتایا کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. اس کے بعد اللہ رب العزت نے والدین کے حقوق کے ساتھ، والدین کے احسان کے ساتھ اس آیت کو شروع فرمایا. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یعنی والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو، پھر رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرو. پڑوسیوں کا تعلق سے بھی اللہ رب العزت نے اسی آیت کے ساتھ ارشاد فرمایا، یعنی جو پڑوسی آپ کے ہیں ان کا ہم پر حق بنتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ حسن سلوک کریں. اور حسن سلوک کا مطلب یہ ہوتا ہے، سب سے پہلے پڑوسی کو سمجھنا چاہیے. پڑوسی دو قسم کے ہوتے ہیں، یا اگر مزید اس کی اگر تقسیم کی جائیں تو پڑوسیوں کی تقسیم تین طرح کی ہو سکتی ہے. پہلا پڑوسی آپ کا ہے اور وہ پڑوسی آپ کا رشتہ دار ہے، یہ پہلی قسم ہوئی. دوسرا پڑوسی ہے لیکن رشتہ دار نہیں ہے، مسلمان ہے، یہ دوسری قسم ہوئی. اور تیسرا وہ پڑوسی ہے جو نہ آپ کا رشتہ دار ہے، جس کا نہ تعلق اسلام سے ہے بلکہ وہ غیر مسلم ہے یا کسی اور مذہب سے تعلق رکھتا ہے. یہ تین طرح کے پڑوسی ہمارے ساتھ ہو سکتے ہیں، ایک بحیثیت مسلمان اور رشتہ دار، دوسرا رشتہ دار نہیں ہے لیکن مسلمان ہے، اور تیسرا مسلمان بھی نہیں ہے، رشتہ دار بھی نہیں ہے، لیکن وہ برادران وطن میں اس کا شمار ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی تردید اس کے اندر تحدید نہیں بتلائی ہے کہ آپ کا پڑوسی مسلمان ہو تو کیا کرنا چاہیے، رشتہ دار ہو تو کیا کرنا چاہیے، اور اگر غیر مسلم ہو تو کیا کرنا چاہیے. قرآن پاک کے اندر ایک تو یہ ہے کہ آپ کا پڑوسی رشتہ دار ہے اس کے ساتھ بھی اس نے سلوک کرنے کا حکم دیا، اور اگر آپ کا پڑوسی صرف مسلمان ہے اس کے ساتھ بھی اس نے سلوک کرنے کا حکم دیا. اب آئیے، پڑوسی کہتے کس کو ہیں؟ جو پڑوسی آپ کے پڑوس میں رہتا ہے، آپ کے قریب رہتا ہے، چاہے آپ کے سامنے گھر کے اعتبار سے ہو یا آپ کا جو گھر ہے داہنی طرف ہو یا بائیں طرف ہو. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام جب میرے پاس تشریف لائے تو پڑوسی کے تعلق سے اتنی وصیت کی تو میں یہ سمجھنے لگا کہ اللہ رب العزت ایک پڑوس کو دوسرے پڑوسی کے مالی حقوق کے اندر بھی وارث بنا دیں گے، مالی حقوق کے اندر اس کا وارث بنا دیں گے. میں اتنا سمجھنے لگا، یعنی اتنی وصیتیں کی کہ پڑوسیوں کے اس نے سلوک کرنا، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، پڑوسیوں کے اگر کوئی تکلیف اس کو برداشت کرنا، پڑوسیوں کو ہماری طرف سے کوئی تکلیف نہ پہنچانا، ان کے متعلق اتنی وصیتیں کی. تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے کہ مجھے یہ اندیشہ اور مجھے یہ خوف ہونے لگا کہ کہیں اللہ رب العزت ایک پڑوسی کے مالی حقوق کے اندر دوسرے پڑوسی کو شریک نہ کرتے. یعنی اتنی بڑی وصیت فرمائی تھی اور اتنا حقوق کو ادا کرنے کا حکم عطا فرمایا تھا. لیکن میرے بزرگوں اور بھائیوں، آج ہمارا معاشرہ کیا ہے؟ پڑوسی کب سے شروع ہوتا ہے؟ جب ہم کسی پڑوسی کے قریب زمین ہم نے خریدی، جگہ ہم نے خریدی، اس وقت سے اس کے حقوق شروع ہو گئے. ابھی گھر نہیں بنا ہے، صرف زمین خریدی ہے کسی کے قریب، کسی کے پڑوس کے اندر ہے، کسی کے سامنے، تو ہمارے حقوق یہاں سے شروع ہو جاتے ہیں. تو جب تک ہم ایک دوسرے کے حقوق کو نہیں سمجھیں گے، اور ہر مسلمان یہ کوشش کرے،
ہر پڑوسی کوشش کرے کہ میرے پڑوس کے اندر جو بھی شخص رہے میری طرف سے اس کو کوئی تکلیف اور اذیت نہ پہنچے، میری طرف سے کوئی اذیت کو نہیں پہنچے گی، میری طرف سے کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی. تو ظاہر بات ہے کہ جب ہر انسان اس کی کوشش کرے گا تو اس پڑوسی سے وہ پڑوسی محفوظ رہے گا، وہ اس پڑوسی سے یہ پڑوسی محفوظ رہے گا، اور کوئی تکلیفات ایک دوسرے کو نہیں پہنچے گی. اسی لیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن. قیل من یا رسول اللہ؟ قال صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد فرمایا کہ جس کا پڑوسی اس کے شرور سے محفوظ نہ رہے، فرمایا کہ وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا، وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا، وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا، یہ 3 بار آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا، وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا. پھر صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ شخص کون ہے، وہ شخص کون ہے؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرمایا کہ جس پڑوسی نے اپنے دوسرے پڑوسی کو اپنے شرور سے اپنی برائیوں سے محفوظ نہیں رکھا وہ شخص صحیح مومن نہیں ہو سکتا. تو کتنا بڑا ہم کو اکرام اور احسان کرنا چاہیے. اسی لیے موٹی موٹی چند باتیں. ایک بات تو یہ کہ جب پڑوسی، جیسے میں نے کہا کہ زمین خریدتی وہ پڑوسی ہو جاتا ہے، اب پڑوسی کے درمیان جب کوئی باؤنڈری لگانے کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو اپنے دوسرے پڑوسی کو بلا کر ایک کام کروائیں تاکہ وہ کل اس کا یہ نہ کہیں کہ میری زمین آپ کے اندر لی ہے یا آپ کی زمین میرے اندر آ گئی ہے، آپ نے اس کو ہڑپ کر لیا ہے. اس طرح کی باتیں شروع ہی سے نہ ہوں. اس لیے اس کا اہتمام کیا جائے کہ جب ہم کسی کے نزدیک یا کسی کے پڑوس میں زمین خریدتے ہیں اور وہاں پر کوئی باؤنڈری لگانا چاہتے ہیں، کوئی پتھر مارنا چاہتے ہیں، تو ہم کو چاہیے کہ اس کو بلا کر سب سے پہلے اس کی صفائی کر لیں. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دونوں پڑوسی اس بات کا خیال رکھیں کہ باؤنڈری کی مجھے بھی ضرورت ہے، اس کی بھی ضرورت ہے. ایک آدمی کہہ دیتا ہے کہ آپ اس کو ڈالیے، مجھے تو اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ اس بات کا کہنا غلط ہے. دونوں کی ضرورت ہوئی ہے. اس لیے مابین جس کو کہتے ہیں کہ دونوں کے حصے کو استعمال کر کے اور باؤنڈری کے لیے دونوں کے پیسوں کا استعمال کر کے بنانا یہ سب سے ضروری ہے. کوئی پڑوسی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ اس کو بنا لیں اور مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے اور کل وہی باؤنڈری اس کی استعمال کرے، یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے. تو پہلے اس کی صفائی کر لے. اس کے بعد اگر وہ پڑوسی تیار نہیں ہوتا ہے، اس کے بنانے پر تیار نہیں ہوتا ہے، تو پھر آپ اپنی زمین پر باؤنڈری بنائیں، لیکن اس باؤنڈری پر اس کا ذرہ برابر حق نہیں ہوگا جس نے آپ کے اس میں شریک نہیں ہوا ہے. تو کل کوئی اس کو چیز بنانے کی ضرورت پڑ جائے تو آپ کی باؤنڈری پر، یعنی جو جس کو ہم پاگرو کہتے ہیں یا کوئی دیوار کہتے ہیں، اس دیوار پر اپنی کوئی چیز لا کر رکھے، اس کو اس کی اجازت نہیں ہوگی. اس لیے اس بات کی صفائی کر لیں. اسی کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور میں اس کے اندر آپ کو کہنا چاہوں گا کہ بعض لوگوں کے جو درخت وغیرہ ہوتے ہیں، ایک پڑوسی کے درخت دوسرے پڑوسی کے گھر کے پاس آ جاتے ہیں، اس کی وجہ سے دوسرے پڑوسی کو بہت تکلیف پہنچتی ہے. کبھی اس کے پتے گر جاتے ہیں، کبھی کچرا گر جاتا ہے، اس کی وجہ سے جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں، آپس میں تعلقات ختم ہو جاتے ہیں. اگر کوئی چھوٹا موٹا درخت ہے جس کو کاٹا جا سکتا ہے تو ضرور اس کو کاٹنا چاہیے. میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ جو شارع ہے نا، راستہ ہے، عام گزرگاہ ہے، لوگوں کے آنے جانے کا راستہ ہے، اگر ہماری باؤنڈری سے کوئی ایسا درخت باہر آ گیا ہے اور جس کی وجہ سے لوگوں کو، گزرنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے، ان کی گاڑیوں کو تکلیف ہوتی ہے، ان کی گاڑیوں کو اسکریچ پڑتا ہے، ان کی گاڑیوں کو ڈیمیج ہوتا ہے، تو ایسوں کو بھی چاہیے کہ اپنے درخت کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچائیں، اس کا کوئی ایسا انتظام کریں جس کی ٹہنیاں کاٹ کر اس کو برابر سرابر کر دیں. اسی طرح سے ایک پڑوسی کے درخت دوسرے پڑوسی کے گھر میں آ گئے، اگر وہ راضی ہیں، اس پر ان کا کوئی جھگڑا نہیں ہے، ان پر اس کا کوئی اتفاق ہے، کوئی بات نہیں ہے، لیکن اگر اس چھوٹے سے درخت سے جھگڑا پنپنے کی اگر کوئی نوبت آ سکتی ہے تو ہم کو چاہیے کہ ہم اس کا احتیاط کریں اور ہماری ٹہنی یا ہمارا درخت جو وہاں پر گیا ہے اس کو نکالنے کی فکر کریں. اس سے کیا ہوگا کہ تعلقات اچھے ہوں گے. اس لیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ فلیحسن جارہ. اللہ کے رسول نے فرمایا جو شخص ایمان رکھتا ہے آخرت کے دن پر اور اللہ پر، اس کا مطلب تمام چیزوں پر، یعنی اللہ کے رسول پر، رسولوں پر، کتابوں پر، فرشتوں پر، تو اس کو چاہیے کہ اپنے پڑوس کے ساتھ حسن سلوک کرے
اور اس نے سلوک کرنے کے لیے کیا فرمایا؟ ایک مرتبہ ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مخاطب کر فرمایا، اے ابو ذر، جب آپ اپنے گھر میں کچھ پکایا کرو تو اس ہانڈی کے اندر تھوڑا سا پانی زیادہ ملاؤ، تاکہ اس ہانڈی کا کچھ حصہ، تھوڑا سا حصہ آپ کے پڑوس میں بھی پہنچ جائے، صرف اس کی خوشبو ہی نہ پہنچے۔ بس اوقات ہمارا کچھ پکتا ہے آپس میں، ماشاءاللہ ہمارا تو ماحول اتنا اچھا ہے کہ اگر کوئی ناشتہ بھی پکاتا ہے، کوئی اچھی چیز پکائی جاتی ہے تو ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کو بھیجتے ہیں تاکہ اس کا احساس ہو جائے۔ پڑوسی کا یہ بھی حق ہے کہ اگر ہمارے پاس کچھ پکا ہوا ہے تو ہم ان کو پہنچائیں، ان کا کچھ پکا ہوا ہے تو دوسرے پڑوسی کو دیں، تاکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس چیز صرف خوشبو نہ پہنچے، آپ کے اچھے کھانے پک رہے ہوں اور پڑوس کے اندر یہ چیزیں نہ پہنچیں، خالی خوشبو پہنچ جائیں، یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ان احادیث کی بنیاد پر علماء نے 3 حقوق بیان فرمائے ہیں۔ سب سے پہلا حق کیا ہے پڑوسی کا؟ الاحسان الیہم، ان کو ان کی طرف احسان کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ حسن سلوک کرنے کے تعلق سے کیا باتیں ہو سکتی ہیں کہ ہمارے سے ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، کبھی دھواں جاتا ہے، کبھی کچھ اور چیزیں جاتی ہیں، کبھی ہمارے پاس کچھ کاٹا یا کچھ خراب چیزیں تھیں، مطلب مچھلی کا جو خراب ہے یا گوشت کا جو خراب ہے، ہم دوسرے پڑوس میں اس کو نہ پھینکیں، ہم اس کی کوشش کریں کہ اس طرح سے ہم اس کو دوسری جگہ پر جہاں پر اس کا پھینکنے کا انتظام ہے وہاں جا کر اس کو پھینکیں۔ خدا نہ خواستہ اگر ایسی چیزیں پھینکیں گے تو ظاہر بات ہے کہ پڑوسیوں کے درمیان تعلقات خراب ہو جائیں گے۔ تو اس کا احسان کرنا اور ان کے پاس آنا جانا، ان کے یہاں کوئی بیمار ہے تو ان کی عیادت کرنا، ان کی کوئی ضرورت ہے تو ضرورت کو پورا کرنا۔ کبھی بار کیا ہوتا ہے، دونوں پڑوسی کے یہاں کنواں رہتا ہے، ایک پڑوسی کا کنویں کا پانی سوکھ گیا، اب دوسرے کے یہاں پانی موجود ہے، تو ہم جتنا ممکن ہو سکے اپنے پڑوسیوں کو پانی دینے کی فکر کرنی چاہیے، ہو سکے تو اپنا موٹر چلا کر ان کو پانی دے دیں، جیسے ہم اپنے پانی بھرتے ہیں ان کو پانی بھی دے جائے۔ یہ چیزیں ضروری ہوتی ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے پانی کے تعلق سے فرمایا، اگر کسی کے پاس پانی ہے اور پانی اگر کسی کو دے دے تو وہ سمجھ لے کہ اس نے اپنا مقام جنت میں بنا لیا۔ کتنی بڑی ضرورت ہے انسان کی، اس کے اندر بھی تفصیلات ہے۔ اگر پانی بالکل قحط سالی کا زمانہ ہوتا ہے، یعنی پانی سوکھنے کا زمانہ ہوتا ہے، تو ایسے میں کوئی پڑوسی آپ کے پاس پانی مانگتا ہے تو علماء نے لکھا ہے کہ جانوروں کے پینے کے لیے یا انسانوں کے استعمال کے لیے دینا صحیح ہے۔ اگر اتنا پانی موجود نہیں ہے، کسی کے گھر کا کام ہو رہا ہے، کسی کا کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے، آپ اس کے پاس اتنا پانی مانگ رہے ہیں ایسے موقع پر کہ اس کا پانی وہ نہیں دے سکتا، تو ایسے موقع علماء نے لکھا ہے کہ پانی دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ پانی کن کو دیں، کس چیز کے لیے دیں؟ انسانی ضرورت کے لیے، مثلا پینے کے لیے، کھانا پکانے کے لیے، کپڑوں کو دھونے کے لیے، نہانے کے لیے اگر ضرورت پڑتی ہے تو دوسرا پڑوسی اپنا پانی استعمال کرنے کے لیے دے سکتا ہے۔ اگر پانی موجود نہیں، وافر مقدار میں پانی موجود نہیں ہے، تو پھر صرف ان چیزوں کے لیے، یعنی یہاں تک کہ علماء لکھا ہے کہ اگر پڑوس میں جانور ہیں اور جانوروں کو پانی کی ضرورت ہے اور ان کے یہاں پانی موجود نہیں ہے تو ہم کو چاہیے کہ ان کو پانی دے دیں۔ لیکن جیسے میں نے کہا کہ دوسری اضافی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن پانی وافری مقدار موجود نہیں ہے تو پڑوسی کو ایسے موقع پانی دینا ضروری نہیں ہے۔ تو یہ سب علماء لکھا ہے۔ تو بہرحال اپنے پڑوس کے ساتھ حسن سلوک کرنا، حسن سلوک کے اندر تمام اچھی باتیں آ گئیں۔ اگر وہ غریب ہیں ان کی غربت کو ختم کرنے کی کوشش کرنا، وہاں پر کوئی اگر بچے پڑھنے والے ہیں ان کی تعلیم کا نظم کرنا، یہ سب پڑوسی کے حقوق میں آ جاتا ہے۔ دوسری چیز فرمایا علماء نے کہ اپنی طرف سے کوئی تکلیف ان کو نہ پہنچا ہے، ہر پڑوسی کوشش کرے کہ میری طرف سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اور تیسری چیز علماء لکھا ہے کہ ہر ایک ہمارے جتنے پڑوسی ہیں ان کو چاہیے کہ اگر اپنے پڑوسی کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس کو چاہیے کہ تو اس پر صبر کرے، اس پر تحمل کرے، اس کو برداشت کرے، اور جتنا اس کو برداشت کرے گا انشاءاللہ اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا۔ بلا وجہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر الجھ کر جھگڑے کرنا، آپس میں لڑنا، یہ اچھی بات نہیں ہوتی ہے، اور خصوصاً ہمارے معاشرے میں یہ سب چیزیں مناسب نہیں ہیں۔ اور ہمارے معاشرے میں کیا، ہر معاشرے میں جو اسلامی معاشرہ کہلاتا ہے ان کو چاہیے کہ ہر ایک پڑوسی کے ساتھ، جیسے میں نے ابھی رشتہ دار پڑوسی ہے تو اس کا دگنا حق ہے، ایک رشتہ داری کا، دوسرا پڑوس ہونے کا، اور ایک مسلمان ہے تو اپنے مسلمان ہونے کی ایسے اس کا فریضہ انجام دینا ہے۔ اور اگر غیر مسلم اگر ہمارا پڑوسی ہے تو اس کے بھی حقوق ہیں، ان کا بھی خیال رکھا جائے، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کیا جائے۔ وہ اگر بیمار پڑ جائیں تو ان کی تیمارداری کی جائے، ان کو ڈاکٹر تک پہنچایا جائے
یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے، اور یہ وہ کام ہے اگر انسان ایک کام کرے گا آپس میں محبت بڑھے گی، آپس میں دشمنیاں ختم ہو جائیں گی، آپس میں اسلام کے تعلق سے جو آج کل غیر مسلموں کے اندر جو جس طرح کے خیالات اور جس طرح کی غلط فہمیاں پھیلی ہوئی ہیں، اگر ہم بڑھ چڑھ کر انشاءاللہ اپنے پڑوس کے تعلق سے یا اپنے پڑوسی کے تعلق سے، اپنے برادران وطن کے تعلق سے اچھی باتیں پیش کرنے کی کوشش کریں گے، ان کو پتہ چلے گا اسلام کی تعلیمات اتنی میٹھی اور اتنی شیرین اور اتنی اہم ہیں، تو پھر ہم مسلمان اور اسلام کے خلاف کیوں رہتے ہیں؟ ہم سمجھنے پر اور سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ تو میرے بزرگوں اور بھائیوں، آج کے خطبے میں یہی چند باتیں پڑوسی کے تعلق سے پیش کی گئی تھیں، اور ہمارے معاشرے میں اس کی ضرورت بھی ہے، لہذا ہم سب سے یہی درخواست کرتے ہیں کہ ہر پڑوسی اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی کوشش کریں، اور یہ کوشش کریں کہ ہماری طرف سے ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اگر خدا نخواستہ کبھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہر پڑوسی اس کی کوشش کرے کہ ہم اس کو برداشت کریں گے، اس پر صبر کریں گے، اور اپنی زبان سے گالی گلوچ یا غلط قسم کے الفاظ استعمال نہیں کریں گے جس سے ہمارے تعلقات ختم ہو جائیں۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنے پڑوسی کے صحیح حقوق، صحیح طریقے سے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اگر اس کے اندر کچھ ہماری طرف سے زیادتی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائیں، اور جس طرح سے اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ اپنے پڑوسی کی طرف سے سلوک کرنا ہے، اسی طرح سے اس نے سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ بحمدک، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔